بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 216 پی پی سی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ملزم جو قانونی حراست میں ہو وہاں سے فرار ہو جائے، یا کوئی کنوکٹڈ پرسن جو قانونی حراست سے فرار ہو جائے، یا کوئی ایسا شخص جس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے ہوں، تو ایسے شخص کو پناہ دینا یہ جرم بنتا ہے 216 کا۔ اس پہ پہلے اس کی ڈیفینیشن اردو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر کچھ کیس لاز کی روشنی میں، تاکہ 216 کے جرم کو پراپر طریقے سے کمپریہنڈ کیا جا سکے، سمجھا جا سکے، اور لیکچر کے اختتام پہ دو چار خوبصورت اشعار آپ کی نظر کروں گا۔ سیکشن 216 جیسا کہ اس کی ڈیفینیشن پرووائڈڈ ہے پی پی سی میں، اس کو میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں۔ جب کوئی سزا یافتہ یعنی کنوکٹ یا ملزم جس پر الزام ہو اور وہ اس الزام میں قانونی حراست میں ہو، اس حراست سے فرار ہو جاتا ہے، اسکیپ کر جاتا ہے، یا جب کبھی پبلک سرونٹ سرکاری اہلکار اپنے قانونی اختیارات کو بطور پبلک سرونٹ استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو کسی جرم کے لیے گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جو کوئی ایسے فرار ہونے والے یا گرفتاری کے احکامات کو جانتے ہوئے اس طرح یہ جانتا ہو کہ یہ شخص اس طرح سے فرار ہوا ہے یا اس کی گرفتاری کا آرڈر، اس شخص کو گرفتاری سے بچانے کے لیے پناہ دیتا ہے یا چھپاتا ہے، اسے مندرجہ ذیل طریقے سے سزا دی جائے گی، جو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، اگر تو جس شخص کو پناہ دی گئی ہے اس پہ جس جرم کا الزام ہے اس کی سزا ڈیتھ ہے، موت ہے، تو اسے پناہ دینے والے یا چھپانے والے کو 7 سال تک سزائے قید اور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ اور اگر اس شخص پہ الزام ہے ایسے جرم کا جس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے یا 10 سال تک ہو سکتی ہے، تو اسے پناہ دینے والے یا چھپانے والے شخص کو 216 یعنی وہ 216 کا مجرم ہو گیا، تو اسے 3 سال تک سزائے قید اور جرمانہ یا بغیر جرمانہ دونوں کے سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس شخص پہ الزام ایسے جرم کا ہے جس کی سزا 1 سال سے کم نہ ہو اور 10 سال سے کم ہو، یعنی 1 سال سے اوپر اور 10 سال سے نیچے کوئی بھی سزا ہو، تو اسے جو شخص پناہ دے گا یا چھپائے گا، تو اس شخص کو جو بھی اس پہ جرم ہے اس کی جو لانگیسٹ ٹرم بنتی ہے سزا کی، اس کی 1/4 1/4 سزا کے برابر سزا دی جائے گی، اور جرمانہ کیا جائے گا یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔ سیکشن 216 میں لفظ افینس جو استعمال ہوا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی فعل یا ترک فعل جو پاکستان سے باہر کیا گیا ہے، کیے جانے کا الزام ہے، اگر وہ فعل یا ترک فعل پاکستان میں کیا جاتا تو قابل سزا جرم بنتا تھا، یا جس کے لیے ایکسٹراڈیشن کے لاز یا کوئی دیگر لاز کے تحت قابل گرفتاری یا پاکستان میں اس کو ڈیٹین کیا جاتا، قید کیا جانا تھا، تو ایسا فعل یا ترک فعل 216 سیکشن کے پرپزز کے لیے ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ ملزم پاکستان میں اس جرم کا قصوروار ہو، یعنی قصوروار یعنی گلٹی ہو۔
سیکشن 216 کے ساتھ پی پی سی میں ایک ایکسیپشن بھی دی گئی ہے. وہ ایکسیپشن اس طور سے ہے کہ اگر کسی ملزم کو پناہ دیا ہے اس کے اسپاؤس نے، یعنی اگر پناہ دینے والی اس کی بیوی ہے، یا بیوی کو پناہ دی ہے خامند نے، یعنی اسپاؤسز پر، ازدواج پر اس جرم کا اطلاق نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ ان کو استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے. سیکشن 216 پی پی سی کے جو بنیادی جو مین انگریڈینٹس ہیں جن کے تحت ملزم کو سزا دلوانے کے لیے جو لازم ہے پراسیکیوشن پہ ثابت کرنا، وہ نمبر 1 یہ کہ جو فرار ہونے والا ملزم ہے یا تو وہ کنوکٹ ہو، سزا یافتہ شخص ہو، یا اس پر جرم کا الزام ہو، یا اس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہوں، یعنی مطلوب شخص ہو، جس کو مطلوب کہتے ہیں عرف عام. نمبر 2 ملزم ایسے فرار یا گرفتاری کے احکامات کے بارے میں جانتا ہو. اب کون سے ملزم کی بات ہو رہی ہے؟ پناہ دینے والے، چھپانے والے ملزم. اس کو پتا ہو کہ اس شخص پہ یہ بھاگا ہوا ہے قانونی حراست سے، یا یہ کنوکٹ پرسن ہے اور یہ فرار ہوا ہے، یا اس کی گرفتاری کے احکامات ہیں. ان چیزوں کو جانتے ہوئے جو شخص دے گا پناہ یا چھپائے گا ایسے شخص کو، فرار شخص کو، تو یہ ضروری ہے اس کا جاننا. پھر اس کا انگریڈینٹ بنے گا سیکشن 216 کا. اور نمبر 3 پناہ اس نیت سے دی جائے یا چھپایا اس نیت سے جائے کہ ملزم کو گرفتاری سے بچانے کے لیے. اور نمبر 4 انگریڈینٹ اس کا ہے کہ ملزم سپاؤس نہ ہو، یعنی میاں بیوی نہ ہو. اگر بیوی مطلوب ہے اور اس کو خامد نے پناہ دی ہے، یا خامد مطلوب ہے تو بیوی نے، تو پھر یہ سیکشن 216 اپلائی نہیں ہوگی. لفظ ہر بار یوز ہوا ہے پناہ دینا، اس کو لبرلی انٹرپریٹ کیا جانا ہے. 216 کے تحت جب کوئی شخص کسی ملزم کو قانونی حراست سے فرار ہوئی شخص کو، یا جس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہوئی ہوں، اس کو چھپانا یا پناہ دینا اس نیت سے کہ ملزم کو گرفتاری سے بچایا جا سکے، تو یہ جرم بنتا ہے 216 پی پی سی کا. اس پہ آپ ریفرنس کیس لا نوٹ فرمائیں، AIR 1989 سپریم کورٹ پیج 827. یہاں پہ بائی دی وے ایک بات کر دوں، اس کیس کے فیکٹس میں نہیں ہے. غیر قانونی حراست سے فرار ہونا کوئی جرم نہیں ہے. بھگوڑے شخص کا محض کسی کے گھر میں پایا جانا یہ کافی نہیں ہے سیکشن 216 کے اپلائی کرنے کے لیے، کہ جس شخص کا جس کے گھر سے پایا گیا کہ اس کو ملوث کر دیا جائے کہ یہ 216 کا مجرم ہے، اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پراسیکیوشن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جس کے گھر میں پایا گیا ہے اس کے علم میں تھا. whether he didn't know about the fact، وہ جانتا تھا اس فیکٹ کے بارے میں کہ یہ شخص مطلوب ہے یا فرار ہوا ہے کسی قانونی حراست سے، اور یا اس کے احکامات جاری ہوئے گرفتار. اگر تو وہ یہ جانتا تھا اور اس نے وہاں اس کو پناہ دی تو پھر یہ جرم بنے گا 216 کا. اگر یہ نہیں جانتا تھا تو پھر یہ جرم 216 نہیں بنے گا. اگر پراسیکیوشن نے یہ الزام لگایا ہے تو یہ اس کا نالج کا فیکٹ جو ہے، جاننے کا جو فیکٹ ہے، یہ پراسیکیوشن کی باؤنڈن ڈیوٹی ہوگی پروو کرنا. سو دس از رپورٹڈ ایز AIR 1939 لاہور پیج 19. سیکشن 82 CRPC کے تحت آپ جانتے ہیں پروکلمیشن ہوتا ہے.
پراکلمیشن نہ تو کوئی اس طرح کی کوئی سٹرانگ کو وہ لیگل ایویڈنس ہے اس بابت کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ایشوڈ ہیں، نہ اس بات کے ہم پلہ ہے کہ تمام پبلک کو ہم نے جناب منادی کر دی، تو اس سے یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا، فرض نہیں کیا جا سکتا کہ سب لوگوں کے علم میں آ گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گرفتاری کے احکامات کا جاری ہونا کسی شخص کے۔ دس از رپورٹڈ ایز AIR 1944 PC پیج 54۔ ایک کیس کے فیکٹس اس طرح سے، تو پھر عدالت نے قرار دیا کہ یہ 216 بنتی ہے۔ ایک شخص نے پولیس کو جان بوجھ کے غلط اطلاع دی، اور یہ غلط اطلاع دینے کی نیت یہ تھی، انٹینشن یہ تھی کہ ملزم کو گرفتاری سے بچایا جائے۔ تو یہ غلط اطلاع دینے والے نے کس چیز میں معاونت کی، مددگاری کی؟ ملزم کو گرفتاری سے بچانے کی مددگاری کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جرم کیا 216 کا، اس پہ جرم بنے گا 216 PPC کا۔ دس از رپورٹڈ ایز AIR 1930 لاہور پیج 90۔ اب ایک شخص نے اطلاع دی مطلوب ملزم کو، جس کی گرفتاری مطلوب تھی، وارن کیا کہ پولیس آ رہی ہے، پولیس کی آمد کے بارے میں۔ تو یہ جو وارن کرنے کا ایکٹ ہے، اٹ اماؤنٹس کہ اس نے مددگاری کی۔ یہ اس کا مقصد یہ ہے اس ایکٹ کا، کس چیز میں؟ اگین سیئنگ کہ اس کو، مطلوب شخص کو گرفتاری سے بچانے میں مددگاری کی۔ تو اس نے ارتکاب جرم 216 PPC کیا۔ دس از رپورٹڈ ایز AIR 1925 اوت پیج 423۔ جس آدمی نے پناہ دی ہے، یہ چھپایا ہے ملزم کو گرفتاری سے بچانے کی نیت سے، یہ امٹیریل ہے کہ اس نے کتنی دیر کے لیے چھپایا ہے یا اس کو پناہ دی ہے۔ اس میں ٹائم لیمٹ امٹیریل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھلے جتنے مختصر وقت کے لیے کیوں نہ ہو، کیونکہ دی ٹائم ہی ہاربرڈ دی اوفینڈر، پناہ دی ملزم کو یا کنسیل کیا ملزم کو، چھپایا، اس وقت جرم 216 کا مکمل ہو گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتی کہ اس نے 5 منٹ کے لیے پناہ دی یا 5 سال کے لیے دی یا 5 دن کے لیے دی، اس سے قطعاً ٹائم کے دورانی کا، ڈیوریشن کا اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جرم مکمل ہو گیا جس وقت اس نے اس کو پناہ دی، چاہے جتنے مختصر وقت کے لیے دی۔ دس از رپورٹڈ ایز 1923 بریکٹ 24 کرمنل لا جرنل 485 پشاور۔ سیکشن 216 کے اپلائی کرنے کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس چیز کا تعین یا تیقن کیا جائے کہ یہ جو فرار شخص ہے یہ تو جناب ایکچوئل اوفینڈر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ وہ تو اس نے تو ارتکاب جرم ہی نہیں کیا تھا، اور وہ تو اس پہ تو جھوٹا الزام تھا۔ یہ اس کا انگریڈینٹ ہی نہیں ہے کہ whether that person who is required to be arrested, apprehended، وہ ایکچولی اس نے افینس کا کیا ہے کہ نہیں، الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ اس کا انگریڈینٹ قطعا نہیں ہے۔ اس کے انگریڈینٹ ہے بھاگا ہوا ہے قانونی حراست سے، یا سزا یافتہ ہے، یا کسی پبلک سرونٹ نے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، دیٹس آل۔ اور اس کو گرفتاری سے بچانے کی نیت سے جو کوئی پناہ دے گا وہ ارتکاب جرم 216 کا کرے گا۔ سو دس از رپورٹڈ ایز AIR 1928 مدراس پیج 1147۔ اب پولیس نے ڈیمانڈ کیا، ایک شخص کے بیٹے پر قتل کا الزام تھا، وہ پولیس کو مطلوب تھا، پولیس نے اس کے والد کو کہا کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے، والد نے لا کے اس کو بیٹے کو پیش کر دیا۔ اب پولیس کی ڈیمانڈ پہ باپ نے بیٹے کو پیش کر دیا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ باپ نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی, ہاربر کیا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا, یہ نہیں کہا جا سکتا. کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ تو خود پیش کر رہا ہے اس کو, تو پھر باپ پہ جرم 216 کا نہیں بنتا. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1935 کیلکٹا پیج 550. اب ایک شخص جس نے 216 کا ارتکاب کیا تو اس نے کیا ایکٹ کیا تو 216 اس پہ لگ گئی. اس نے اس طریقہ کار اختیار کیا کہ ملزم کو اپرچونٹی مل جائے, ٹائم مل جائے ملزم کو, یا تو وہ فرار ہو جائے یا تو وہ چھپ جائے, روپوش ہو جائے. تو اس طرح کی میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنا اماؤنٹس کہ ایک ایکٹ ہے, اوورٹ ایکٹ ہے, اس کو بچانے کی نیت سے, گرفتاری سے, لہذا یہ ارتکاب جرم 216 بنتا ہے. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1918 کیلکٹا پیج 826. اگر کسی شخص کو کسی فرار شخص کے جس کی گرفتاری مطلوب ہے اس کے ویئر اباؤٹس کا علم ہے کہ وہاں پہ رہ رہا ہے, تو یہ جرم 216 نہیں بنے گا اس شخص پہ. محض اس کے پتہ ہونا, اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہونا, اس سے جرم نہیں بن جاتا جب تک کہ کوئی اوورٹ ایکٹ نہیں کیا, اس کو گرفتاری سے بچانے میں کوئی ایکٹ نہیں کیا, کوئی ایکٹ اور اومیشن نہیں کیا. کوئی ایکٹ کرے گا تبھی وہ سیکشن 216 اپلیکیبل ہوگی. دس از رپورٹڈ ایز 1935 کیلکٹا 550. اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر سیکشن 216 PPC, اس کو ملا کے پڑھنا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرنے والے چند اہم ترین جو آرٹیکلز ہیں, آرٹیکل 4, آرٹیکل 9, آرٹیکل 14, آرٹیکل 25. کسی شخص پہ جتنا مرضی ہینس کرائم کے کمیشن کا, کہ اس نے بہت گھناؤنا جرم کا ارتکاب کیا ہے, دہشت گردی کیا ہے, کوئی سینسیشنل کرائم کیا ہے, کوئی بہت ہی ہارینڈس ایکٹ ہے, تو اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ کسی پبلک سرونٹ کو, کسی پولیس آفیسر کو, کسی دیگر شخص کو جو جس کی ڈیوٹی ہے اس کو گرفتار کرنے کی, ریڈ کرنے کی, پکڑنے کی, اس شخص کے جس پر الزام ہے اس کے خاندان کو وہ ہراساں نہیں کر سکتے, وہ اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے, ڈس آنر نہیں کر سکتے, ان کے گھر میں نہیں گھس سکتے. اس لیے کہ جن آرٹیکلز کا میں نے ذکر کیا آئین کے, they provide equal protection of law to each citizen of the state. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ ایڈریس میں, خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں, لاسٹ ایڈریس آف دی ہولی پروفٹ, آپ نے فرمایا کہ باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے. یہیں سے تو کامن لا نے, انگلینڈ نے ڈرائیو کیا, یہیں سے پرنسپل لیا. بیسیکلی یہ اسلامک پرنسپل ہے. کیا؟ کرمنل لائبلٹی از آلویز پرسنل. تو اگر کسی شخص کے جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ نہیں رہتا وہاں پہ, تو اس کے خاندان کے, اس کے گھر کے, اس کے نیئر ڈیئرز کے, اس کے احباب کے گھروں پہ یا کسی جگہ پہ پولیس جا کے نہ ریڈ کر سکتی ہے, نہ کوئی ہراسمنٹ کر سکتی ہے. اگر کرے گی تو انلیگل ایکٹ کرے گی. قانون اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا, آئین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس پہ 2-3 ریلیونٹ ججمنٹس لکھ رہے ہیں ان باتوں پہ. 2000 YLR پیج 85, 2000 YLR پیج 133, 2000 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1477. اور لیکچر کے اختتام پہ حسب وعدہ, اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے,
کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے، 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا، ایک دریا کے کناروں کے صبر جتنا تھا، اور آخری شعر کے کچھ بے حصوں کو سونپ کر گلشن کا اختیار، تو دیکھتا تو ہوگا پھولوں کی بے بسی۔ آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نگہبان.